میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، جس کے فیصلے، تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا، ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی کہتے ہیں میرے آنے تک نے اس کو پکا لینا، تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی، توہین ہو جاتی، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دی، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا، کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر، ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں، جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار، اور اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا، ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنا اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اب 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی، کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا۔ کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لیں۔
کہتے وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے. کہتے میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح. جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا. ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں. ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روگ ختم ہو چکے. فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی. گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے. گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا. پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار. تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے، پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کانوں کے پیچھے تو جہاں نہیں تو نے پانی ڈالا، تو بھول گیا تھا. اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں شک کوئی نہیں، پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار کیا. یار ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، یہ میری غلطی تھی. 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یرکا تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا. میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہ والا. یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، میں تیرا مالک نہیں. اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، کوئی بات ہے. یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں دیکھا نا، پتہ چلا میں چودھری ہوں، میں افسر ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میری چدراہٹ. غلام رونے لگا. جناب عمر کہنے لگے اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال، اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جا، اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بخشش کی دعا بھی کریں، عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں. جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے. اور اگر ضمیر مر جائے تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے حق میں بھی. جب ضمیر مردہ ہوتے ہیں، میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا ہے، ضمیر زندہ کر دی، زندہ کر دیے ضمیر. ذرا ذرا سی پڑھیے نا بخاری، قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا، کسی نے درے مار کے نہیں منوایا، خود آئی. آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوں، اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری رات نیند نہیں آتی، حضور مہربانی کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں، اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں. حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے، یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں. امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں. شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا، ناجائز بچہ ہے. تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں نا، جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. سنو قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے، اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی، گود میں چاند سا بچہ ہے. کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بیٹے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا.
قید نہیں کیا، 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی۔ سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا، میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی، میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی، مجھے معافی مل جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، رحمت ہو جائے۔ محبوب نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ شفقت کر کے پالنا۔ صحابی بچہ لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا لے جاؤ اسے، روڑے مارو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے اسے روڑے مارے، عورت ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، یہاں تک معاملہ اس کا تھا۔ اب میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اب نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، 2 صحابیات کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اور جب دے لو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، جب اطلاع دی نا تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سمجھنے کی بات، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اور پھر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر نبی پاک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے، اتنا ٹائم حضور نے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا؟ تو نے اس کی غلطی دیکھی ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ اور کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ مسئلہ یہاں یہ بن گیا، احساس رخصت ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے۔